منظر بیان کرتا ہے، صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو بس یہ پھٹا لباس ہے، لیکن جنگ میں جانا چاہتا ہوں، بس ایک تلوار دے دو، ایک تلوار دے دو بس۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہاں سے تلوار دوں؟ 30,000 کا لشکر، میں 30,000 تلواریں کہاں سے لاؤں؟ صحابہ رونے لگے اور قرآن نے اس منظر کو بیان کیا۔ اے میرے حبیب، یاد کرو جب تیرے صحابہ تم سے سامان جنگ مانگ رہے تھے اور تو انہیں نہ کہہ رہا تھا، اور میں دیکھتا تھا ان کے جذبات کو، ان کی آنکھیں رو رہی تھی، ان کی آنکھیں رو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اعلان کیا کھلا لاؤ بھئی، چندہ لاؤ، چندہ جہاد کے لیے۔ لائے حضرت عباس ابن عبد المطلب، بڑا مال، لائے محمد ابن مسلمہ، بڑا مال، لائے حضرت زید ابن عاصم انصاری، بڑا مال، لائے حضرت طلحہ، بڑا مال، لائے ابو بکر و عمر، بڑا مال۔ یہاں مقابلہ ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہوا، یہ سب مال لائے۔ پھر مال تھوڑا، آپ نے فرمایا اٹھو بھئی اعلان کرو۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا، بِأَحْلَاسِهَا وَأَكْتَابِهَا، اس کا سارا سامان بھی دوں گا۔ پھر اٹھے 200، پھر اٹھے 300، پھر اٹھے 400، پھر اٹھے یا رسول اللہ 500، 600، 700، 800، یا رسول اللہ 900 اونٹ دوں گا، بِأَحْلَاسِهَا وَأَكْتَابِهَا، جس کا سارا سامان بھی میرے ذمہ۔ آپ نے فرمایا پھر اٹھو، فقام عثمان، حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ 100 گھوڑا بھی دوں گا سارے سامان کے ساتھ۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ 29.5 کلو یہ چاندی رہی آپ کے لیے۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان گھر گئے، 5.5 کلو سونا۔ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سیر نکالو، پاؤ نکالو، آدھا کلو نکالو، پھر اس کے تولے نکالو، پھر آج کا ریٹ لگاؤ۔ سونے کی اکائی دولت کی تو ہمیشہ ایک رہتی ہے۔ 5.5 تولے سونے کے سکے، آپ نے فرمایا محمد کی جھولی میں ڈال دو، میری جھولی میں ڈال دو۔ آپ نے یہ سکے 5.5 کلو سونا اپنی جھولی میں ڈالا۔ فَنَسَرَهَا کا میں نے یوں ہلانا، آپ ایسے ہلاتے اور مسجد میں چکر لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے مَا ضَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْم، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کر سکے، تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے۔ تو کوئی نیکی کا کام نہ بھی کر سکے، حالانکہ اس سے پہلے بیر رومہ بھی دے چکے تھے، مسجد نبوی کے لیے سامان بھی دے چکے تھے، مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی دے چکے تھے، ہر مقام پر سخاوت کے نمونے پیش کر سکے تھے، لیکن آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے، تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی تاریخ کو بھی پڑھو، جس کی سیرت کو بھی دیکھو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگو میرے خلفاء کی سنت پہ قائم رہنا، اللہ تمہیں ہدایت کی راہوں پہ لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد